حامدا و مصلیًا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا نکاح کے لیے میاں بیوی کی ذات کا ایک ہونا ضروری ہے؟ کیا کوئی سید غیر سید سے شادی کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور ایسے سوال ہونے چاہیے۔ لڑکی سیدہ ہاشمیہ ہو یا کوئی اور، اس کا نکاح کسی بھی مسلمان لڑکے سے بلا تردد درست ہے، کیونکہ ترجیحی و برتری کی بنیاد نسلی امتیازات اور خاندانی حسب و نسب، جاہ و جلال، مال و زر، ذات و برادری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے خوف وغیرہ جیسی صفات عالیہ پر موقوف ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کی وضاحت اچھی طرح فرما دی تھی کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور سفید کو سیاہ پر کوئی برتری نہیں۔ ہر مسلمان کی حرمت برابر مقدس ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم سب کو مختلف قوموں میں اور قبیلے اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معجز وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے۔ یعنی ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی بنا پر تم سب برابر ہو، لہٰذا کسی بھی فرد کا اپنے حسب نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کو حقیر اور جلیل سمجھنا جہالت و بیوقوفی ہے۔ اگرچہ باعتبار اصلی تم سب ایک اور یکساں ہو، لیکن تمہارا مختلف خاندانوں، قبیلوں اور قوموں میں منقسم ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس لیے ہم نے تمہاری تقسیم کر دی، مگر اس تقسیم کا مقصد برتری اور کمتری نہیں، عزت اور ذلت کا معیار قائم کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی پہچان اور معرفت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پر خاندانی حسب و نسب اور نسلی امتیازات کی وجہ سے کوئی ترجیحی نہیں، ترجیحی تو تقوی اور پرہیزگاری پر موقوف ہے۔ لہٰذا سید اور غیر سید یکساں ہیں اور اولاد آدم ہی سے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، انما المؤمنون اخوہ، سورہ الحجرات آیت نمبر 10۔ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلم معاشرہ کے یکساں فرزند اور معزز ارکان ہے۔ یعنی سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید مسلمان کے ساتھ جائز ہے۔ اس کی متعدد مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا تھا، حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ قریش خاتون تھیں۔ نمبر 2، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا نکاح فاطمہ بنت قیس القریشیہ سے ہوا۔ نمبر 3، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے ہوا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے جن کو سیدنا ابو بکر نے آزاد کیا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کے
سربراہ اور معروف تاجر تھے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بدری رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی ہندہ ولید بن عتبہ کا نکاح سیدنا سالم رضی اللہ عنہ جو ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے کے ساتھ کر دیا۔ نمبر 5، سیدنا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح یہ کے بعد دیگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، جبکہ آپ ہاشمی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اموی تھے۔ جب ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دی تھی۔ نمبر 7، سیدنا علی بن حسین جو زین العابدین کے نام سے معروف ہیں کا نکاح شہر بانو بنت یزدجرد بن شہریار سے ہوا، لہٰذا کتاب و سنت کی روح سے نکاح میں کفو کے لیے صرف دین کی شرط ہے اور دین کے علاوہ باقی چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرہ میں، ہماری قوم میں، ہماری برادری میں جو بات رائج ہے، رواج ہے اور معروف ہے کہ اپنی برادری کے علاوہ کسی دوسری برادری میں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے اور اس کا کوئی دلیل، کوئی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ملتا اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن و سنت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، لہٰذا جو چیز صحیح طریقے سے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اور نمازی ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔